اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ سورہ روم آیات 7 سے 9۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ کا وعدہ حتمی ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ اب آگے ارشاد فرمایا یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو، کہ دنیاوی معاملات کو تو یہ جانتے ہیں، ان میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اپنے نفع نقصان کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ باطن کی طرف نہیں جاتی، اصل کی طرف نہیں جاتی، مقصد حیات کی طرف نہیں جاتی۔ لہٰذا دنیا کے معاملات میں تو بڑے سمجھدار ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت سے، ہم غافلون، وہی غافل ہیں، آخرت کے بارے میں تو یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو جس انسان کا مطمع نظر صرف دنیا بن جائے، اسے پھر صرف دنیا ہی نظر آتی ہے، آخرت سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ مشرکین عرب اگرچہ صاف الفاظ میں آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے شرک اور شفاعت کا ایسا ایک نظام گھڑ رکھا تھا اور یہ سمجھ رکھا تھا کہ آخرت ان کے حوالے ہے، انہی نے ہمیں بخشوا لینا ہے، لہٰذا یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا ہماری ذمہ داری ہے اور آخرت ان کی جنہیں ہم شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات، نہیں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور آسمان تخلیق کیے ہیں یہ بے مقصد نہیں بنائے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی غرض اور مقصد کے تحت بنایا ہے۔ تو اگر یہ سوچیں، ان باتوں پر غور و فکر کریں، تو حقیقت سے آشنا ہو جائیں، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت مقرر کے ساتھ، کہ زمین آسمان کو تخلیق بھی کیا ہے اور ان کا بھی ایک ٹائم ہے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر تک انہوں نے قائم رہنا ہے، اور جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو انہیں بھی تبدیل کر دیا جائے گا، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، اللہ کی قدرت کے نئے قوانین کے ساتھ نیا نظام ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بلا شبہ لوگوں میں سے بہت سارے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے، لَكَافِرُونَ، البتہ انکاری ہیں۔ اب اصل وجہ بیان فرما دی گئی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے بارے میں تو بہت سمجھدار ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں، تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے کہ واقعی مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم سے زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس بات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ آخرت کا نہیں سوچتے، یہ نادان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلتے زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اب اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کچھ اور دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔
کہ یہ لوگ سفر کرتے ہیں، شام کو جاتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہیں، اسنا میں بہت سی بستیاں پڑتی ہیں جو برباد کر دی گئیں، جن کے آثار اب بھی موجود ہیں، تو کیا یہ ان لوگوں سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، مختلف بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ کانوا اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ طاقت والے تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، وہ زمین کو زرخیز بنانے والے اور آباد کرنے والے تھے۔ اکثر مما عمروها، ان سے زیادہ ہی آباد کرنے والے تھے۔ تو بڑی طاقت والی زور آور قومیں گزری ہیں، جن کے بارے میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے تخلیق ہی نہیں کیے گئے۔ بڑے بڑے قد آور طاقتور انسان تھے، اس زمین کو اچھے طریقے سے انہوں نے آباد کر رکھا تھا، بہت اچھی پیداوار تھی ان کی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ عاد کی طرف حضرت ہود آئے، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، مدین والوں کی طرف حضرت شعیب آئے۔ تو یہ انبیاء معجزے اور نشانیاں لے کر آئے، قوم کو سمجھایا۔ ان کی قوم والے بھی دنیا کے معاملات میں تو بہت آگے تھے، لیکن آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، سو بالآخر ان بستیوں کو برباد کر دیا گیا۔ فما كان اللہ لیظلمہم، بس اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ ولیکن كانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دنیا میں طاقت بھی دی، مال و متاع کی فراوانی بھی عطا فرمائی، ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے، لیکن انہوں نے صراط مستقیم کے بجائے، جنت کی راہ کے بجائے جہنم کے راہی بنے اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ تنبیہ ہے اہل مکہ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی مال و متاع عطا فرمایا، متولی بنے کعبہ کے، سیادت و قیادت نصیب ہوئی، اب تمہارے پاس بھی اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں، آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سنا رہے ہیں، نہیں سمجھو گے تو ویسا ہی انجام تمہارا بھی ہوگا جیسا تم سے پہلوں کا ہو چکا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔